باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ محمد ابوبکر چغتائی آسان اردو نوٹس 11ویں جماعت اردو سبق شیراز اور کنارے اب رکن آباد وغیرہ 11ویں جماعت کا سبق ہے۔ اس کے مصنف ابن انشا ہیں اور صنف کے لحاظ سے یہ کیا ہے، اس کو ہم سفر نامہ کہتے ہیں۔ آج ہم اس سفر نامے کی مکمل مشق جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اسکول اینڈ کالج ٹیویشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی سسٹم کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ہر ویڈیو دیکھیں۔ اس میں آپ کے لیے جو ہے وہ مفید معلومات ہوں گی، آپ اس سے بہترین اردو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہترین چینل دا ٹولے طلباء و طلبات دی اساتذہ کرام دے پورا اسٹوڈنٹس آغا طلباء و طلبات چی ماسٹر لیول بندی دی یا کیم ٹیچنگ کا اساتذہ کرام دیغه دے پورا مو یو بہترین سلسلہ جاری کړی دو د عمل گرامر دا مطلب چی کیم سبق مش پڑھاو کئی په کلاسے سے تو جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو کلمات استعمال ہوتے ہیں، مرکبات استعمال ہوتے ہیں، میں نے ان کی وہاں پہ وضاحت کی ہے۔ کچری میج خپل طلباء و طلبات تا خپل شاګردانو ته په هغه طریقې باندې ګرامر ور وښایي، نو ان شاء الله امید ده چې دیو په زندگی وی لمحې شیا چې کوم د شرمندگی سره دی نه مخ کېږي، نور چې خپل ویډیو یاد کی ویډیو اخره پیر وګورئ، مفیده اهم ویډیو مشق۔ سوال نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ دے سوالات جوابات دی مکمل مشق انشاءاللہ مش ختمی بیوداغ سبق ختم شد سرا۔ مصنف سحر خیزی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب سحر خیزی جو ہے لاہ کا استعمال ہوا ہے۔ لاہ کا تشتوی آغا کلمات دیوے کلمہ سرا پا خیر شولا کی جو دینا یو بل نوال کلمہ جوڑا شد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سوی مصنف دے سبو وقت سحر خیزی وی یعنی ستر وقت ارلی ان دا مارننگ یعنی سبو وقت وقتی چی گولے بارش مصنف سخیل دا ابن انشا صاحب سوی جواب بقول مصنف کی چرند اور پرندوں کا صبح سویرے اٹھنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ وی چی بالکل دا خبرہ خو سیدو چی دا چرند پرند یعنی زناور و مرغون دا سبو وقت چی گیلی نو دا سر خپل خاروق تلاشی مطلب دا خاروق پسی وزی، مگر انسانوں کا صبح سویرہ اٹھنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حوض پہ انسان بدے نہ پیر جدائی دمرا وقتی ویلی چی گیلی کیونکہ اس وقت گرم لحاف میں غندگی وی چی دا وجہ کے دایشی دا زدتا پیدیونیو چی مطلب زناور سرا یا مرغون سرا خوب بسترے نہیں خو انسان سرا خوب بسترے انسان پر گرم بسترے سے پریتی، مگر انسان کا صبح سویرے اٹھنا میری سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ صبح سویرے اٹھنا میری سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ اس وقت گرم لحاف میں غندگی کا لطف ہی ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ ویلے نیم خوابیدگی دا خیب جھٹکے جب نرسی تا وی غندگی سیناتوں ولا نوم غندگی بھی نہیں ہوئی آتی اللہ تعالیٰ کو نو دیتا وی دا خیب جھٹکے سی دیتا چمیزو چی دیر سا خیب و خسین خیب جھٹکے دی نو وی چی پا دق ٹیم شے پا بستارے شے چی دا کیم خیب تو بندے ارثی دا گئے وقت پلو گوشی مزادو۔ خصوصاً صبح خیزی کرنے والوں کو تو بالکل بھی نہیں، خصوصاً آغا خلقوں پا دغه مازے بندے بالکل یا نا پیدی چی آغا وقتی چی گیری۔ دوسری بات دوما خبرہ پہلا دوسرا تیسرا ازداغا شائنہ سری یہ چیز جو ہے وہ طلباء کو سمجھانے کی ہے۔ دیر تصوی دیغا طوی عدد ترتیب ہے چیو ترتیب ظاہر آئی پہلا دوسرا تیسرا۔ دوسری بات کہ اب کہ کیا ہے کہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف بیان، صبح جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ظرف زمان، صبح سویرے۔ اب صبح سویرے یہ مرکب بن گیا، مرکبات کی دو قسم دے مرکبات، مرکب ناقص مرکب تام۔ صبح سویرے دا مرکب ناقص صبح سویرے دا مرکب ناقص چے مطلب معنی په ذہن سے نرسی توی تری مرکب ناقص یو دا مرکب تام ایتا جملہ یا سنٹینس ہوتا ہے جو پرا مطلب سینس در کئی مطلب دنا خصائش ہے۔ او دا صفات موصوف یادی اٹھنے والوں جاگنے والے کھانے والے پینے والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز اس میں حالیہ جو فاعل کی حالت کو ظاہر کرے۔
اور دے پر ہم خپل یو سلسلہ جاری کړی میں نے اس کا سلسلہ جاری کیا ہے عملی اردو گرامر. آپ وہاں پہ اس کو اچھی طرح بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اگر میں یہاں پہ اس کو جو ہے نا پڑھانا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی طویل ہو جائے گی. صبح سویرے اٹھنے والے اکثر نمونیا کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. نمونیا ہوتا ہے گیری پپڑے بھی مورچے کی مدو یا بگڑے زکام سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا زکام دے وجہ سے بخبل مارک سرا ملاو سے. سوال با حافظ کے مزار پر ان کے دیوانوں کا نسخہ کیوں رکھا گیا تھا؟ دے حافظ شیرازی پر مزار بندی دے دیوان آغا حصے آغا نسخے ویلے شوے. حافظ کے مزار پر ان کے دیوانوں کا نسخہ رکھنے کا اہم مقصد فال نکالنا تھا. فال نکالنا میرے طریقہ جب بات منی مولا جسا قسمت منی مول. البتہ مصنف کو وہ نسخہ نظر نہیں آیا. البتہ ناغا فال چکیم پو مری میدہ آغا نسخہ مصنف یعنی ابن شاہ تب نظر نہ رہا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے مزار پر مصنف کو کیا کیفیت ہوئی؟ کیم کیفیت؟ اب کیفیت جو ہے تے کا قاعدہ ہے. کیفیت ہوئی دنے غیر حقیقی مذکر مؤنث سے غیر حقیقی مؤنث تا تے کا اعدادو مجبار بر دشہری کڑا دوہراو کڑا دا بیاد دوہراو کون تے کا اعدادو دا مومن مؤنث استعمالی ری او کلا کلا سے کلمات تی جاغا مذکر استعمالی ری. چونکہ مصنف شیخ سعدی کی گلستان اور بستان کا طالب علم رہ چکا تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دو فتوا فارسی کے تو بنا جکم دی بستان و گلستان عموماً دا طلباء و طلبات تا پا مدرسے سے پڑھاو کیجی. دا حکایات یعنی دے عقل و دے شعور و دے سوچ سمجھ نہ ڈاکے حکمت نہ ڈاکے خبر دی پدے ہیں. اسی وجہ سے اسے شیخ سے ایک روحانی عقیدت تھی. چونکہ دے شیخ صاحب والا کہ تو بنا دوڑا ویلی بوستان و گلستان دے وجہ نہ دے شیخ صاحب سرطو ادے شگردی و دے سزی یو تعلق جوڑ شوا وہ یو عقیدت محبت و عقیدت دا وری بیا تے قاعدہ دو دین دا سینا طلبات اور زکاول دے طلباء خپل زکاول دا پڑھنے سے نہیں یہ سکھانے سے ہوگا. دا اور زکاول پڑھاو کول نہ لکل پڑھاو کول و سمجھاو کول دے سے متوجہ دے ډیر غټ فرق تھا واضح فرق تھا. استے قاعدہ تو ذکر لاتے سے مقصد سرول کیفیت یا روغای عقیدت یا روغای عبادت یا روغ صحت یا روغ دا ټول پدے شرطین دا تھے تب پتہ لگے دا ہمیشہ مؤنث استعمال ایک زنا دا سے کلمات تی چاغا مذکر استعمال ہے. جیسے وہ مزار میں داخل ہوئے ان پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. بیا کیفیت روغای طاری ہو گئی فعل دوبارہ مؤنث استعمال ہوا. آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب امڑ آیا پسترگے سے جیسے یش کے سیلاب رو گئی. وہ اپنے آنسوں کو روک نہیں پا رہا تھا پر یش کے سنبولا وائے نسلے. سوال دار ڈرائیور مصنف کی انگریزی کے بارے میں ڈرائیور منصور کی انگریزی کے بارے میں مصنف نے کیا مثال پیش کی؟ وچ دے ڈرائیور چکی موئی دی والا منصور یہ اکثر کے انگریزی والا وہ دغه بارے سے مصنف سے مثال پیش کر. ڈرائیور منصور کی انگریزی کو مصنف نے منصور حلاج کے ان الحق بے شک میں ہی حق سے تشبیہ دی. منصور حلاج چکمو کیونکہ آفنا فی اللہ و نیے وہ خپل مطلب وجود سے جسم سے ادرس دے اللہ پاک اغا حکم معرفت دی نور ویلی دا بے دی نور تا اس طرح اشارہ کولا چ دی ان الحق معنی انور طرف اشارہ کولا اصل شخو دے انور و نو انور تا دی اشارہ کو ان الحق چ ز حق یم ز حق یم ز سیخ یم به خلق چ کدا دی خدای دا واقعی حالانکہ خلق تو نہیں خبر دی فنا فی اللہ دا اللہ پو ذات سدای سدای میٹاو شو دا بالکل. جس طرح منصور حلاج ہر بات کا جواب ان الحق سے دیتا تھا یعنی یہ دا بس ان فنا فی اللہ بس سارے خبریں و جواب سو ان الحق پدے سرا وے کو دا سے دا ڈرائیور سو بھی اسی طرح ڈرائیور منصور ہر بات کا جواب فقط یس سے دیتا تھا کہ منصور دا کیما خبر کولا نو آغا منصور حلاج ہون دے یس. سوال ہاں دارا اور سکندر کون تھے؟ دارا اور سکندر سیکوی. دارا ایران کا مشہور بادشاہ تھا. مشہور دادا پوری صفت تھا. بادشاہ موصوف کا کی حرف اضافہ تھا. دا طلبات اور زکاول دی دا بو طلبات اور سمجھو کول دی بچے طلباء خپل کے تو بھی باز دی گرامر ڈائریکٹ زاشا برائے راست دی دستے دا گرامر دی زکای. اس کے والد کا نام موس کا کی دستے دا حروف اضافہ تی مرکب اضافے سے جڑی رہی. گستاب تھا. دارا ایک عظیم سلطنت کا حکمران تھا. اس کی حکمرانی ایشیا کوچک یونان مصر شام عراق اور افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی.
سکندر اعظم مقدونیہ یونان کا عظیم حکمران تھا. وہ بہت کم سنی میں سپہ سالار بنا اور دنیا کو فتح کرنے لگا. سکندر اعظم نومنا تھردی الیگزینڈر دا گریٹ جسے کہتے ہیں. چونکہ سکندر اعظم ہوتا ہے میرا خلق مان دا چې دا مسلمان نو دا سو دغه آتش پرست و. نو سکندر اعظم هرگز یا چې کوم دا هغه غنو یو ذوالقرنین دا نو ذوالقرنین چې کوم دا مسلمانو یې په ټوله دنیا باندې حکومت کړه دا مطلب لکه څرنګه مش سکندر اعظم دی دا ذوالقرنین یا و غالباً قرآن مجید سے ذکر رہا. اسی نے ایران کے عظیم بادشاہ کو شکست دی تھی. 34 سال کی عمر میں ایک بیماری سے مر گیا. سوال ہوا ڈرائیور منصور اور مصنف کے درمیان کرائے کا کیا معاملہ پیش آیا. کرایه چې سماله خبره وروړه کرایه به څه معاملہ وشله څه خبره وشله سره وہ په کوم ځای سره فیصله کړله. مصنف کے اندازے کے مطابق ڈرائیور منصور کا کرایہ 25 تومان بن رہا تھا. چونکہ د مصنف دا اندازه وا خپل ځون سره چې کوم حساب کې توپ لګولاو د ډرایور 25 تومان هغه جنینی کرایه جوړېدله. لیکن مصنف نے دریادیلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 30 تومان دینے کا فیصلہ کیا. پنځه جوتی ورکړه مې ته ټیپ دا ټیپ ورکا خو خبره دا نه و منصور چې کوم دا ډرایور منصور یې پر بلا خبره وا مندری وی ٹھاک پسخ شو. لیکن ڈرائیور منصور بس ضد تھا کہ وہ 35 تومان سے کم نہیں لے گا. 35 تومان میں کہ 35 تومان نہیں وہ تومان یا کام نہ وخنو. آخر مجبوراً چونکہ مصنف کا جہاز تیار تھا مجبوراً چونکہ جدی روان ہوئی بس جو سے تللے ٹیم یہ ہوا نو دے وجہ سے اس نے 35 تومان ادا کر دیے. بے 35 تومان مجبوری کا لٹ کے دل ہرا. درجہ ذیل جملوں کی وضاحت کریں. جواب نہ زبان سے علاقہ نہ ادب و تہذیب سے نسبت. ایک کیمرہ لٹکایا میم کو ساتھ لیا جہاں کی تعریف سنی ادھر سدارے. وضاحت دغه جملې درکړي چې دغه وضاحت کا د مصنف ویایي څه مقصد ده. اس اقتباس میں مصنف امریکی سیاحوں کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں دغه اقتباس سے مصنف سے کئی امریکی چکم سیاحتی چکر کاٹنے والے معذرت دیگه ذکر کوي چې تر دې هغه سرنګ مطلب شریری سرنګ سیاحت کوي چکر لگائی کہ ان لوگوں کو اس علاقے زبان ادب اور تہذیب سے کوئی لینا دینا نہیں. چې دا خلق په دې شاین دی ګوډه بس خپل شی پر رولے هغه خپل مقصد مطلب پیرا کوي په ایتر شیان دی. بس کیمرہ لیا اپنی بیوی کے ساتھ جس جگہ کی تعریف سن لی چې چا د کیم زی تعریف وتاو کو خپل بس کیمرہ خپلای وسره وائف وسره بیوی وسره د هغه تاسو کی اسی مقام کی طرف چل نکلتے بس روان شي. ہم نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا. جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتے سیلاب اور امڑتا تھا. وضاحت مصنف شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے مزار کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مصنف دے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دے مزار احوال ذکر کئی کہ ہم شیخ کے رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے چې میرا د شیخ صاحب د پراینی مو د شیخ صاحب د پورا د ود پر تکڑی وی هغه لوس چکڑی رو میں غشتلا کہ ہم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی بیا کیفیت روای طاری ہو گئی چې میر باندې عجیبه کیفیت حالت اگر طاری شو وہ چې د پمیر باندې پلاو شو. میری آنکھوں سے غیر ارادی طور پر آنسوں کا سیلاب جاری ہوا. وہ د مسترگنا د مو مرضی غیر ارادی طور پر سول دسترگنا میں عشق روان اللہ. اب جب میں روکنے کی کوشش کرتا ہے سمالے مو زون سکو تام کو میں جو ون رون زون بنے میں کنٹرول روستا قابو میں روستا تب یہ اتنی ہی شدت سے بین لگتی دمرا دغائش کے سر دمرا پر سختی سرا پتی سرا پر شدت سرا بیدلے. ان سے فریاد یا استغاثہ کیا کرتے ان سے فریاد یا استغاثہ کیا کرتے. منظور ہم سے اچھی تیز فارسی بولتا تھا. ممکن تھا کہ ہم مقدمہ جیت بھی جائے لیکن اصفہان کا جہاز ضرور چھوٹ جاتا. ادھر قیام معاملہ دو سے بیا ذکر گئی. مصنف ڈرائیور منصور کے ساتھ کرایہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے دے منصور سره جب کرے بندے کی ما جلانجا جوڑ شوا اغالی کی یہ ذکر کہی کہ ہمارے بحث و تکرار کی وجہ سے خاصا مجمع جمع ہو گیا تھا. خلق ډیر جمع شو چونکہ گاکو ڈرائیور سره لگیاوی خبریں وینو دے وجہ خلق بیا عموماً دریج جیسا وشلو. اس نے
اس لیے میں نے ان سے منصور کی شکایت کرنا فضول تصور کیا بے ځکه وی چې مودا سے کل مو جسو د منصور شکایت تکوي وجہ سوا اگرچہ وہ ہم سے تیز اور صاف فارسی بولتا تھا ویلے چې د په مینا تیزی سره او صفا فارسی ویله لای چونکه اهل زبانونو دیو جنا د خپل خبره واضحه صفا و تیز کواشلا لیکن جو چونکہ ہم حق پر تھے اگرچہ مش پر حق بندے ہوئی تو ہم یہ مقدمہ جیت سکتے تھے چونکہ مش کا حل کتا قصہ کړی وا فریاد میں باندې کړه ہوتا نو سو میر د مقدمات نه غټل نه دتا میر آغا 25 تومان ور کواشل 30 تومان مگر اس سے بات طویل ہو جاتی خود سره خبره ودا چې میرا به صفه یو ته پیش کوله خلک ته به د خلک ته کوله به یغه فیصله کوله به د قصہ معاملہ ودا اور ہمارا جہاز اصفہان کے لیے نکل چکا ہوتا وہ میر جو سکم دا اصفہان تشوا اور نتلا وا یعنی مطلب میر خپل جوز نہ پوتے شوا جس کا نقصان منصور کے کرایہ سے کہیں زیادہ تھا دغه ٹکٹ جو ٹکٹ دے منصور کے لینا ډیر زیات ہوا بوجہ مجبوری ہم ڈرائیور کا کرایہ ادا کرنے میں ہم نے عافیت سمجھی دیو جنمش خیریت پدیش اس میں رو عافیت میں پدیش اس میں جو بعض ذکرا دی ویری کی پینزو تو مان دی نرم دی ویری دال یہاں کے آثار کچھ تہران چلے گئے کچھ اپنے ابا کی کتابوں کی طرح لندن اور پیرس میں مصنف دیگر چکیم آثار قدیمہ والچکیم یغدین نوادرات یہ بارش ذکر کئی ابن انشا مصنف سیروں سے اعظم کا تعمیر کردہ شہر کے آثار ذکر کرتے ہوئے فریاد فرماتے ہیں مصنف دے سیروس اعظم چکیم یو آثار قدیمہ دے پورا یو شار جوڑ کڑاو دے یہ ذکر کئی ہوئی کہ یہاں ایک چھوٹا عجائب گھر تھا تو یہ وڑی کا ہوندے عجائب گھر یاو جس میں اس شہر کے آثار رکھے جاتے تھے کہ دد نوادرات پدغ کول پدغ زویشے پدغ شار شویر دولو لیکن انہیں یہاں سے تہران لے جایا گیا خدا شکل دغنا بیا تہران یوڑل اغا آثار نوادرات اور باقی ہمارے اسلاف کی کتابوں کی طرح لندن اور پیرس وہ زنا سوکل انگریزوں نے یہ غزونے سرا پیرس و لندن تے یوڑل کسرنگ چمیر دی ابا و اجداد دی مسلموں نے چکیم سائنس کے تو بنا دی یقین ایجادات تھی یہ کہ تو بنا دی آغاز زنسرام پیرس و لندن تا خپل جوتا اڑی دی جس طرح وہاں کی لائبریریاں ہمارے اسلاف کی کتابوں سے بری پڑی ہے لکسرنگ دی یہ کہ غچے کم دی لائبریری دے میرا دے خپل آبا و اجداد کے تو بنا ڈکے دی اسی طرح لندن اور پیرس کے عجائب گھر ہمارے نوادرات سے بڑے پڑے نگے گوندے دی چکم عجائب گھر دی ایک شیا ٹول سامان دی میرا دے مسلموں نے والنا ہاں اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے یہ دعویٰ اس کے ہم نام منصور کے دعویٰ ان الحق سے بھی زیادہ مبالغہ میں سنبھلا کہ سڑائی دم رہو کی یو شاید لکہ مثال ہوا مضاحکہ حیث خبرہ کی چادر ویغ تورہ سے وضاحت مصنف ڈرائیور منصور کے انگریزی جاننے کے دعوے کو منصور حلاج کے دعوے ان الحق سے تشبیہ دے رہا ہے منصور ڈرائیور منصور چې کومه دوا کوله چې هر موت انګریزي تھی مصنف چې د دوا دا سواله کا اسرائیل منصور حلاج چې کومه دوا کوله چې ان الحق ول دوا کوله جو کہتا ہے بے شک میں حق ہوں اور پھر اسی بنا پر اسے پھانسی بھی دے دی گئی وہ پتہ وجہ بجائے سکا عام منصور حلاج آخر کے پھانسی کا اس طرح ڈرائیور منصور اگرچہ انگریزی نہیں جانتا تھا اگرچہ سو ڈرائیور منصور دعویٰ پہ انگریزی بندے ہونا پیدا لیکن وہ دعویٰ بڑا مضبوط کرتا خود دعویٰ سوا ڈیرا مضبوط ہے کولا جو مدد انگریزی تھی تو پر ٹکی پہ انگریزی بندے پیرا کہ اسے انگریزی آتی ہے چیزیں انگریزی ورسی اب دیکھیں انگریزی آتی ہے دوے قائدی دی پڑھیں دا دوڑے قائدی دی دا کچھرے میرا طلبات زاکڑا بس بے میرا تصریدی بیس طلباتا دا غیشی سمجھاو کول دا ضروری دی باقی بے دی اخپل چیرے او سکیم دے شایوی او بے دی اخپل آپایلی دوے قائدی دی یوا قائدہ دا غدو غیر حقیقی مذکر مؤنث دوڑ دے غیر حقیقی مذکر مؤنث والی و پہلا قائدہ دا غدو چھ تمام زبانیں جو ہیں وہ کیا ہے وہ مؤنث ہے سمرت زبان دی پر دنیا سے دا ٹول میرا مؤنث استعمال ہے یوا قائدہ دوما قائدہ دی یا والا قائدہ دو یا چکیم کلمات اخیر سے یار تھی نو دا وی دا غوے ہم ٹول چکیم دی دا وی مؤنث استعمال ہے خوزنا دا سشتا کلمات لکہ گورا دلی دا کنا دلی دا دی یو خو اخیر سے یار غلی ٹھیکلا ای زابلا قائدہ رولا دلی میرا دا مؤنث استعمال ہے خدا اس بل طرح جوړ شي نو شهر دا و د شهرینو مینا میر ویلی دی
چې د شرعي نومونه به ټول مذکر استعمالي سوای دلی نه، حالانکه دلې یې دو پسې یې د هغه والا شرعي والا قاعده په اپلای کېږي، یو د چې بیا قاعده ته وګورئ بیا قاعده په اپلای کېږي. نو دا قاعدې ورزده کول دي بچونو ته، بس دا قاعدې ورزده کول دي چې دوی په مخ شوي انشاءالله میډیا طلبا په مخ شوي، میډیا طلبات په مخ شوي انشاءالله کا چا خبریں آؤ کر لیں. ہم پٹھانوں کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے، ایک تو لہجے کا مسئلہ ہے، ہم صحیح طور پر جو ہے نا وہ لہجے کی ادائیگی ہم سے نہیں ہوتی، اور دوسرا جو ہے نا ہمیں مذکر مؤنث خاص کر یہ غیر حقیقی مذکر مؤنث ان کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، پھر ہم مار کھاتے ہیں. ددوے قاعدے پر یا قاعدے پر زبان قاعدے پر. سوال نمبر 4، امدادی افعال کی تعریف کریں اور مثالیں دیں. جواب امدادی افعال سے مراد وہ افعال ہیں جو دوسرے افعال کے ساتھ مل کر مرکب افعال بناتے ہیں یا اصل فعل کے ساتھ مل کر افعال میں تاکید اور زور پیدا کرتے ہیں. دادے اصل فعل نہ بدر تھی وہ بغش معنی سے سکئی آغاز جتولا پیدا کئی، جیسے محمد طلحہ چوتا ہے آم کا چھکا تھا، اور دا کاس دا کانا دا فعل اصل ہے، چھکا تھا یا چکا ہے دد سے دا امدادی فعل دا. محمد ابو بکر چوتا ہے اللہ اللہ پکار اٹھا، پکارنا اس سے دا اصلی دا دا مزن جو شدا پکار چلا مزن جو شدا پکارنا نا اس اوٹا چکم دا آغا امدادی فعل دا. استاد نے طالب علم کو تا دیر بیٹھائے رکھا، بیٹھانا دا سے دا اصلی فعل دا رکھا دا دا. ان مثالوں میں کھا، پکار، بیٹا وغیرہ افعال اصلی افعال ہیں، جبکہ چکا، اٹھا، رکھا امدادی افعال ہیں. سفر نامے سے مثال ہیں، جو صبح اٹھ بیٹھے تھے، دانتے کاٹ رہے ہوتے ہیں، یا بگڑے زکام سے مرتے دیکھا، تو تمام مقام دیکھے جا سکتے ہیں. سوال فقط تحت جمشید کرے جاتا ہے. سوال نمبر 4، درجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے. جواب الفاظ و تراکیب: قدامت و عظمت، معنی قدیم اور عظیم ہونا. جملے: پشاور شہر کی قدامت و عظمت کا اندازہ قصہ خانی بازار سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. غنودگی، نیند کی حالت، خوابیدگی. میں جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہوں مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے. دیوان خاص نشست گاہ. اٹھو بھائی جان، ابو نے تمام گھر والوں کو دیوان خاص میں بلایا ہے. بیٹھکتا بھی بیٹھکتا. رفیع الشان مرکب توصیفی. تلاوت قرآن پاک سے اس رفیع الشان مجلس کا افتتاح ہوا. عفریت، بھوت، جن، بلا. کرونا مرض کے عفریت کے باعث لاکھوں لوگ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. خانہ زاد، نوکر. زاد لاحق کا استعمال ہوا ہے. جی فرمائیے خانہ زاد، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں یا کر سکتے ہیں. بالا مانس شریف. جس انسان نے کل پورا کالج سر پر اٹھا رکھا تھا وہ بالامنس آج پرنسپل کے ڈر سے کالج ہی نہیں آیا. تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. مشق کے علاوہ یا مشق کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سے جو ہے وہ گرامر کے کچھ قاعدے بھی سیکھے ہوں گے. امید ہے آپ جو ہے نا وہ اس چینل سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. تو فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.